ڈائبٹیز صرف ایک بیماری نہیں ہے، بیسیکلی اٹ از اے سنڈروم، اٹس اے کمبینیشن آف ڈفرینٹ ڈیزیزز، اور اس میں نہ صرف آپ کے جسم کو کمزور کر دیا جاتا ہے بلکہ دوائیوں کے اثرات سے آپ کے اندر مسلز بھی کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ ہڈیاں کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں، مسلز ہڈیوں کے ساتھ اٹیچ ہیں، جن رسیوں سے جن دھاگوں سے اللہ تعالیٰ نے انہیں باندھ کے رکھا ہوا ہے وہ بھی کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور ڈائبٹیز پیشنٹ کو نہ صرف اپنا خیال رکھنا ہے بلکہ نیچر کو بھی انجوائے کرنا ہے۔ ایکسرسائز ان کی زندگی میں اتنی ہی ضروری ہے کہ جیسے ہمیں نماز کی پابندی کا سکھایا گیا ہے، تو جس طرح سے اسلام کے 5 ارکان ہیں نا، اسی طرح سے جو آپ نے کھانا کھانا ہے، جو آپ نے ایکسرسائزز کرنی ہے، جو آپ نے اپنے آپ کو ٹائم دینا ہے، آپ نے ایڈیشنلی کچھ چیزیں کھانی ہوتی ہیں کہ یہ والے مسالہ جات لیں، آپ زیتون کا تیل کھائیں جی، آپ کبھی ہلدی لے لیں، کبھی السی کے بیج لے لیں۔ تو یہاں میں نے ایک پراپر ڈائٹ پلان ریٹن فارم میں بھی شیئر کیا ہے، جس میں ڈے 1 سے ڈے 7 تک تمام چیزیں اردو اور انگلش میں لکھی ہوئی ہیں۔ تو اس طرح کے ڈائٹ پلان اگر کسی کو چاہیے تو میں فل ڈائٹ پلان اکارڈنگ ٹو دیئر پرابلمس، کیونکہ ڈائبٹیز میں ہر انسان کو، کسی انسان کو ڈائبٹیز تو ہو گئی ہے لیکن ساتھ میں قبض کا مسئلہ رہتا ہے، کسی انسان کو ڈائبٹیز ہو گئی ہے تو اس کی جسمانی کمزوری ہو گئی ہے اس کے اندر بہت زیادہ، وہ کام نہیں کر پاتے، تو یہ ہر انسان کی اپنی نیڈز اور ڈیمانڈز ہیں۔ تو یہاں میں نے پلان کیا ہے ایک ایسے انسان کے لیے جو کہ مسلز جس کے کمزور پڑ گئے ہیں، اور یہ 2 طرح سے میں نے پلان کیا ہے، جس میں بریک فاسٹ میں آپ دیکھیں کہ اوٹس جو ہیں، یعنی کہ جو کہ دلیے کو ایڈ کیا گیا، یا کہ براؤن بریڈ سلائسز، اس کے ساتھ انڈے ہیں، تھوڑی سی سبزی ہے، ٹھیک ہے، اور ساتھ جب 10 بجے 12 بجے جو بھوک لگتی ہے تو اس میں ہلکا پھلکا سنیک ایڈ کیا، اور وہ ڈائبیٹک فرینڈلی سنیکس ہیں، آپ کو دکھائی دے رہے ہیں، ساتھ میں یہ ریٹن بھی ہے کہ کیا لکھا ہوا ہے۔ دن کا کھانا آپ نے کھانا ہے تو اس میں ایک پورا پورشن پروٹین کا، یعنی کہ گوشت مچھلی ہونی چاہیے، سبزیاں بھی اتنی ضروری ہیں جتنی کہ گوشت، اور گوشت کا دیکھیں اگر آپ پلیٹ ہے نا اس کا 4 حصے بنائیں تو ایک پورا حصہ سبزیوں کا ہونا چاہیے۔ پہلے بھی میں بتا چکی کہ بھون کے سبزیاں کھانے، سبزیوں کے سالن بنا کے کھانے سے بہتر ہے انہیں سٹیم کیا جائے، اور ایک اچھے طریقے سے سٹیم کرنا سیکھ لیں۔ اور اگر اس میں بھی ہیلپ چاہیے تو آپ مجھ سے بات کریں، مجھ سے رابطہ کریں، میں آپ کو طریقے بتاؤں گی کہ سبزیاں اس طرح ہیلدی وے میں آپ اس کی بنا کیسے سکتے ہیں۔ اور ساتھ میں جو ہاف پورشن ہے وہ پروٹین کا ہونا چاہیے، اور ہاف پورشن میں آپ کے کاربوہائیڈریٹس یا نٹس ہونے چاہیے۔ اچھا جی، دن کے بعد وہ جو دن ڈھلتا ہے، عصر کے ٹائم، چائے کے ٹائم ہمیں بھوک لگتی ہے تو دہی کھائیں، دہی کے ساتھ کچھ بیریز ایڈ کر لیں، کچھ چھوٹے چھوٹے فروٹس ایڈ کر لیں، کچھ نٹس ایڈ کر لیں، لیکن چائے یا قہوے کے ساتھ آپ وہ بیکری کے آئٹمس تو بالکل بھول ہی جائیں کہ وہ آپ کی زندگی میں موجود ہیں، یا پیسٹریز یا کچھ بھی میٹھا۔ تو ان چیزوں کے بارے میں تو سب کو پتہ ہے، لیکن میل پلیٹ بنانے کے بارے میں نہیں پتہ۔ یہ نہیں پتہ کہ صبح اگر ہم نے یہ کھایا، دن کو کیا کھانا ہے، سیکنڈ ٹائم ہم کیا کھائیں گے، اور پھر رات کے کھانے میں کیا کھائیں گے۔ رات کا کھانا آپ کا ہمیشہ ہلکا ہونا چاہیے، اور اس میں زیادہ فائبرس جو ہے وہ فوڈ، اور یعنی کہ سبزیوں کی مقدار تھوڑی زیادہ ہو جو آئرن ریچ ہوں، ٹھیک ہے، اور گرین جو ویجیٹیبلز ہیں، خاص طور پہ پالک وغیرہ، ساگ وغیرہ، یہ، اور ان کا پکانے کا طریقہ بھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے۔ یہ عام جو دیسی طریقے سے ہم بناتے ہیں اس طرح سے نہیں، یہ سلو ہیٹ، ہمیشہ سلو ہیٹ پہ پکانا ضروری ہے۔ اور ساتھ میں چھوٹا سا باؤل ایک آپ یخنی ضرور پی کے سوئیں، تو یہ ایک تو آپ کی رات بھی سکون سے گزرے گی، اور اگلے دن کے لیے بھی آپ بہترین تیار ہو جائیں گے، کوئی تھکاوٹ، کوئی پریشانی، کوئی مسئلہ، نہ آپ کے پیٹ پہ بھاری اور نہ آپ کے ذہن اور جسم پہ یہ چیزیں بھاری ہوں گی۔ ساتھ میں نے کچھ چیزیں ایڈ کی ہوئی ہیں کہ ایکسٹرا چیزیں جو آپ نے کھانی ہیں تو وہ کس طرح سے کھانی ہے، اور کیا کیا کھانی ہے، اور کس ٹائم پہ کھانی ہے۔ تو یہ والے ڈائٹ پلانز جو ہیں یہ سائنٹیفک ہیں، کیونکہ میری ایجوکیشن ہی ساری نیوٹریشن اینڈ ڈائٹکس بیس ہے، اور ڈائبٹیز پہ ہی میری ساری کی ساری ریسرچ ہے، اور پچھلے آلموسٹ 18 سالوں سے میں ڈائبٹیز پہ ہی کام کر رہی ہوں، اور ڈائٹ پلان پہ ہی میرا زیادہ فوکس رہتا ہے، along with this کہ میڈیسن کیا کھانی ہے آپ نے، کیا نہیں کھانی، اور کون سے ڈاکٹر سے جا کے ملنا ہے، کیونکہ جو لوگ تو ابراڈ میں رہتے ہیں وہاں تو میڈیکل سسٹم اتنا
کہ ہاسپٹل کی پوری ٹیم آپ کو پراپر گائیڈ کرتی ہے کہ ابھی آپ کا یہ پرابلم ہے، اب آپ نے یہ کرنا ہے، آپ نیکسٹ اس ڈاکٹر سے ملیں گے، نیکسٹ یہ اپوائنٹمنٹ ہے. لیکن پاکستان میں رہنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے یہ اویلیبلٹی بالکل نہیں ہے. اساں کیا کرنا ہے جناب، جانا ہے ڈاکٹر کو 1000 2000 5000 روپیہ بس جا کے منہ بنا کے بہ رہنے ہیں. اے سانو مسئلہ دوائیاں لکھ دیندے نے تے دوائیاں لکھنے تو بعد اسی پھکی جانے ہیں. اتنا بھی نہیں ہم لوگ یہ کرتے کہ ڈاکٹر سے یہ پوچھ لیں کہ دوائی مجھے کیوں دے رہے ہیں، مجھے پرابلم کیا ہے، اور مجھے اس پرابلم کو کیئر کرنے کے لیے اور کیا کیا ایڈ کرنا ہے. دیکھیں ڈاکٹر از یور کنسلٹنٹ، آپ نے کنسلٹ کرنا ہے ہر چیز کے لیے. اور جب آپ اس کے پاس جائیں، جو آپ اس کو فی پے کر رہے ہیں وہ صرف 4 لفظ دوائیوں کے لکھنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس میں ایڈیشنل بہت سارے یہ وائی والے کویسچن پوچھنے ضروری ہیں. تو اپنے آپ کو اویئرنیس دیں، خود کو جگائیں اور اپنے جسم کی خود حفاظت کریں. جب تک ہمارا یہ کلچر ڈیولپ نہیں ہوگا کہ اگر ہم بیمار پڑ گئے ہیں تو ہمیں دوائیاں تو لینی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہم نے اس کو بہتر کیسے کرنا ہے، کیونکہ دوائیاں تو چند دنوں کا ساتھ ہے آپ کا. تو اس کے بعد آپ کا اپنا لائف سٹائل بگڑا ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ ڈیزیز آپ کو انگیج کر رہی ہے. تو اس کی انگیجمنٹ ختم کرنے کے لیے، اس ڈیزیز کو ختم کرنے کے لیے ہمیں پراپر لائف سٹائل کو اٹیچ کرنے کی ضرورت ہے، جس میں سب سے بیسک ضرورت ہے ہمارے پراپر ڈائٹ پلان کی، اور اس کے ساتھ چند ایکسرسائزز کی، اور نیچر کے ساتھ لو کی. اسٹے ٹیونڈ اینڈ